معزز سامعین کرام، سرکار والوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا سعادت کے موقع پر خوشی منانا، جشن منانا، اس نعمت دوبارہ کا شکر ادا کرنا، شریعت مطہرہ کے امور کے اندر رہ کر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجیے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے سبب جو تم پر ہو تو فرمایا خوشی مناؤ، فلیفرحوا، خوشی مناؤ۔ تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل کے ملنے پر خوشی مناؤ۔ فرمایا گیا اس آیت مبارکہ میں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ فرمایا اس آیت مبارکہ میں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت جب ملے تو خوشی مناؤ، اور رحمت دنیاوی اور رحمت دینی قرآن ہے۔ فرمایا تمام تفاسیر کا مجموعہ دنیاوی رحمتیں اور دینی رحمتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ذکر فرمایا، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی۔ پھر اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہ جو نعمت اصل سرچشمہ ہے تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں کا، تو فرمایا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کہ آپ کی تشریف آوری کی بدولت اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود عطا کی۔ کائنات کو جب اللہ نے وجود عطا کیا تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق فرمائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمتوں سے لوگوں کو طرح طرح کی نعمتیں عطا کی۔ تو نعمتوں کے ملنے پر، رحمت کے ملنے پر فرمایا خوشی کرو۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اب تمہیں یہ کہ تم میرا شکر ادا کرو اور میرے سجدہ ریزی ادا کرو، بارگاہ العزت میں سجدہ ادا کرو۔ فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ میرا شکر صرف روزوں کی صورت میں بجا لاؤ، یہ نہیں فرمایا کہ صدقات میں رات تک کے میری نعمت کا شکر بجا لاؤ۔ فرمایا اس سب طریقے بجا ہے، مگر طریقہ ہے تو عام نعمتوں کی شکر ادا کے لیے فرمایا میرے محبوب تمہیں مل جانا اس بات کا کہ رحمت تمہارے لیے ہے، رحمت تم کا آنا اتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا اس نعمت کے توسط ہی سے ہم نے انسانیت کو ساری نعمتیں عطا کی۔ پھر فرمایا میرا دل فرمایا چاہتا ہے کہ تمام جوانہ کرو، جشن مناؤ، کھانے بناؤ اور غربا مساکین کو کھلاؤ، عرضی کی جائز رہے کہ سار و خوشی کرو جو دنیا میں کسی بھی مسرت کا باعث بن سکتی۔ پھر ارشاد فرمایا اپنے حبیب کی نعمتیں عطا ہونے پر عید اور جشن کا سما دیکھنا، فرمایا تمہارا عمل ثابت کرے کہ امت اپنے اس عظیم و معتبر نبی کی ولادت کو یہاں منا رہی ہے۔ عظیم و معتبر نبی کی خوشی منا رہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نعمت کی شکرانے کے لیے فراری ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، فرمایا کسی اور نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح حکم نہیں عطا فرمایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اب ادارے کا فَلْيَفْرَحُوا کی جگہ دیگر عبادات روزہ ادا ہوا تو فرمایا جاتا کہ تم پر فرض کیا تو خوشی منا نہیں۔ فرمایا بس یا ایھا الذین آمنوا کتب
جو اللہ نے تمہیں توفیق، جو اللہ نے تمہیں استطاعت دی، دل و جان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں اللہ کا شکر ادا کرو۔ اب سامعین محترم، ہم اپنے گھروں کو چراغا کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔ سامعین محترم، آپ کے گھر میں خوشی ہو، آپ کے گھر میں اولاد کی نعمت مل جائے تو آپ کتنا خوش ہوگے، بے انتہا خوشی کا اظہار کریں۔ اور اسی طرح آپ کے گھر میں شادی بیاہ ہوتی ہے، آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن شریعت کی وہاں بھی حد تو آزادی کی جائے۔ ان کے پاکستان کی آزادی کے موقع پر جگہ جگہ جلاوا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ اللہ نے نعمت عطا کی، آزادی ایک بڑی نعمت ہے اور نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کریم اور قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم سبا کا ذکر فرمایا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کیجیے، 22ویں پارے سورہ سبا میں قوم سبا کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتنی نعمتیں عطا کی، اتنی نعمتیں عطا کی کہ بے انتہا یہ قوم نیکوکار، اللہ کا شکر بجا لانے والی۔ فرمایا کہ اگر باغ میں سے خالی ٹوکرا لے کر گزرا کرتے اور دوسرے کونے تک پہنچ نہ پاتے اس سے پہلے کہ پھل پک کر اب خود گر رہی ہے، فرمایا اس سے اوپر ٹوکرا بھر جایا کرتا۔ اتنی اللہ کی نعمتیں تو اتنی فرمانی، لیکن اچانک یہ قوم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے لگی، ناشکری کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ کا اچانک عذاب آیا، اور وہ عذاب کیا آیا؟ بارش کی صورت میں آیا، اور وہ بارش کا پانی آپ جانتے ہیں کہ جب جمع ہو جاتا ہے تو ایک نالی ندی کی صورت اختیار کر لیتا ہے، ایک طوفان کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ فرمایا وہ طوفان کی صورت اختیار کرنے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے اس نعمتوں کو چھین لیا، وہ باغ تباہ برباد ہو گئے، کیا نعمت کی ناقدری کرنے کے بدولت۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عظیم رسول عطا کیا ہے، اور پھر اللہ نے ہمیں مال عطا کیا ہے، طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں اللہ نے توفیق دی ہے، اس توفیق کے مطابق اللہ کا شکر ادا کریں۔ اے اللہ تیرا احسان ہوا پر، تیرا کرم ہوا، اے اللہ ہم تیرے رسول کی اتباع کریں گے، تیرے رسول کی پیروی کریں گے، اور ہم نمازوں کی بھی پابندی کریں گے، صدقہ خیرات بھی ادا کریں گے، روزے کی بھی پابندی کریں گے، کیونکہ روزہ بھی ملا آپ کے صدقے میں ملا، نماز ملی آپ کے صدقے میں ملی، ہمیں قرآن ملا آپ کے صدقے میں ملا۔ ہم اس نبی کا کتنا بھی ہم شکر ادا کریں، ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ انبیاء علیہ السلام نے، اور یہ بھی آپ سماعت فرما دیں کہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا کہ تمہارے دور میں میرا نبی تشریف لائے کہ لوگ پیروکا اور عدم سنتا تو ضرور ان کا ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تمہارے دور میں آ جائے یہ رسول تو ان پر ایمان لانا، ان کی مدد کرنا۔ تو کس سے عہد و پیمان لیا؟ انبیاء علیہ السلام سے، اور ہر نبی نے نبی پاک علیہ السلام کی آمد کا تذکرہ کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے، ہم بڑے خوش نصیب مسلمانوں کو اس عظیم رسول کی ہم امتی ہیں، اور اللہ کے احسان وہ رسول ہمیں عطا کیا۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس نبی پاک علیہ السلام کا خوب اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے اور شریعت کی گناہ کی پاسداری کرے۔ اللہ کریم کل قیامت کے روز اس نبی کی آمد پر، اس نبی کا